بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک ایسا سوال رکھنا چاہتا ہوں جو ہر جگہ پیدا ہو گیا ہے، ہر جگہ لوگ اس کا جواب چاہتے ہیں لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت پورے پنجاب میں سرکاری ملازمین ہیں، پینشنرز ہیں، اور سب سے بڑھ کے اساتذہ اکرام ہیں، اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی گیگا ایک گرینڈ الائنس ہے، وہ سارے کے سارے ان کی جو تنخواہوں میں غیر انسانی طور پہ ناانصافی کے ساتھ جو کٹوتی ہوئی ہے اس کے خلاف نگران حکومت کے خلاف، نگران نہیں ہے، یہ ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے۔ نگران تو وہ ہوتے ہیں جو ایک مخصوص ٹرم کے لیے آتے ہیں، اندر دی کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ٹرم چلی گئی ہے، اس لیے ان کو نگران نہیں کہا جا سکتا۔ یہ غاصب ہیں اور یہ ٹولہ ہوا ہے جس کو غیر آئینی طریقے سے بنایا گیا۔ کوئی وقت آئے گا جب ان کا اس بات پہ بھی احتساب ہوگا کہ 90 دن سے زیادہ کس حیثیت سے تم بیٹھے رہے ہو۔ ویسے تو اگر کسی جگہ پہ انصاف کا ایک قانون ہوتا، ایک ملک ہوتا، ایک معیار ہوتا، ایک عدالت ایسی ہوتی جو آئین پہ عمل کرا سکتی، تو آئین کے آرٹیکل 199 کے مطابق کورٹ پوچھ سکتی ہے اور جاری کر سکتی ہے۔ اس کو رٹ کو کہتے ہیں، رٹ آف کو وارنٹو، کہ اگر کوئی نااہل آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس وہ متعلقہ اہلیت نہیں ہے، یہ تو آئینی اہلیت تھی جو ان کے پاس نہیں ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے یہ فیصلے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو لٹیگیشن ہوتی ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اٹ ڈائز اوے اور ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن عدالتوں کے اوپر اس وقت ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اور جج جو ہیں اس کا حلف جو شیڈیول میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ میں بغیر کسی فیور کے فیصلے کروں گا، دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں بغیر کسی فیئر کے یعنی خوف کو خاطر میں نہیں لاؤں گا اور فیصلے کروں گا۔ ایسے جج ہیں جو فیصلے اسی طرح سے کر رہے ہیں، جو خوف کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے اس کے باوجود پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی ایک غیر آئینی نظام بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی آواز ایک دفعہ پھر جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں، چلو چلو لاہور چلو، جن کا اس وقت نعرہ ہے، میں ان کی آواز میں اپنی آواز کو شامل کرتا ہوں، اور ان کے سارے مطالبات چونکہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، رولز کے مطابق، انصاف کے قدرتی تقاضوں کے مطابق ہیں، اس لیے ان کو پورا کیا جائے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عیاشیاں تھوڑی سی کم کر لو، گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کر لو، اپنے دورے تھوڑے سے کم کر لو، اور وہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے اوپر لگاؤ۔ دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک کے اندر کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ جی چوتھا پلر ہے ہم اسٹیٹ کا، میڈیا والے جب بے شمار لوگوں کو کوئی جائز بھی ہوں گے، پلاٹ ملتے ہیں، بے شمار لوگوں کو دورے ملتے ہیں، کوئی جائز بھی ہو سکتے ہیں، بے شمار لوگوں کو ٹوکریاں ٹوکرے، لفافے ملتے ہیں جو سارے کے سارے ناجائز ہیں، 110% نہیں، 10,000% وہ سارے کے سارے ناجائز ہیں، اور سیاسی رشوت کا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دیکھیے کہ اتنا بڑا صوبہ ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی آبادی والا صوبہ ہے، اس صوبے میں پاکستان کے جتنے بھی ملازمین ہیں اس صوبے کے، وہ سارے کے سارے ہڑتال پہ ہیں، وہ سارے کے سارے احتجاج پہ ہیں، اور ان کو دکھانے والا کوئی نہیں ہے، جس طرح کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی۔ اسی لیے میں نے کل انالیٹکس کچھ آپ سے شیئر کیے تھے کہ کس طرح لوگوں نے گھروں میں ٹی وی بند کیے ہوئے ہیں، اور جو میجورٹی ہے ان کے گھروں کے اندر جو ڈبہ لگا ہوا ہے وہ ڈبہ بھی بند ہو گیا ہے، اور وہ ٹی وی جس کا زبردستی بل ہماری بجلی کے بلوں میں ڈالا جاتا ہے اس کو بھی کوئی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ کریڈیبلٹی چلی گئی ہے۔ کچھ لوگ تھے جو آواز اٹھاتے تھے، کچھ کو مار دیا گیا، کچھ پکڑے گئے، کچھ بیرون ملک چلے گئے، کچھ خوف زدہ ہو گئے، کچھ ڈر گئے، لیکن یہ بہت بڑے تھوڑے سے لوگ تھے۔ زیادہ پھر کیا ہوا؟ زیادہ پھر وہی ہوا جس کو کہتے ہیں کہ پھر یوں ہوا کہ ہم پہ ایک دیوار آ گری، یہ دیکھ نہ سکے پسے دیوار کون تھا۔ یہ کوریج ہی نہیں ہو رہی، یہ صرف عمران خان کی آواز بند نہیں کی گئی، عمران خان کی تصویر بند نہیں کی گئی، یہ صرف عمران خان کی خبر بند نہیں کی گئی، یہ پورے پاکستان کی خبریں بند ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اگر ایک دوسرے کے حق میں آپ نہیں بولیں گے۔ اور اسی لیے میں معزز اساتذہ اکرام اور دوسرے جو لوگ اس وقت اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں، میں اس پہ اپنی آواز اور عمران خان ہم شامل کرتے ہیں کہ یہ بولنا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ کوئی بھی نہ بول سکے۔ ہم تو بولتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ دوسری بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اب اس کا ایک دوسرا سرا بھی ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو مینیج کیا جا سکتا ہے، جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جن کی تنابیں کھینچی جا سکتی ہیں، جن پہ سواری کی جا سکتی ہے، جن پہ تھڑا ڈالا جا سکتا ہے، جن کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، جن کو خریدا جا سکتا ہے، جن کو ڈرایا جا سکتا ہے اور بگایا جا سکتا ہے۔ یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جسٹ واچ دس کلپ، کہ کس طرح سے 1 کروڑ کے بدلے بھی، وہ کہتا ہے، ایک بزرگ ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے حق میں عمران خان کو ووٹ دوں گا، اور اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں، وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ذرا دیکھیے گا۔ ایسی مر بھی جائیے، ایسی ووٹ عمران نہیں دینا، ایسی کسی ووٹ ہی نہیں دینا۔
ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 150 ਘਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹम्मद रसूल के मैंने करोड़ रुपये दे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये जो सरजमीन बेआइन है, इसमें इमरान खान को 3 मजीद FIRों में यानी मुकदमों में नामजद कर दिया गया है। और कोई मुकदमा सूबे के एक शहर में होता है, कोई दूसरे डिवीज़न में होता है, तीसरा कोई और जगह होता है, वहाँ उसको नामजद किया गया है। और जो सबसे मुकदमे बाज बड़ा फरीक है PTM की सरकार के अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन साहब। अब इलेक्शन कमीशन ने वो अपना हिस्सा डालते रहते हैं। जो ही वो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसे मुकदमे में पेश हुआ जो मगरबी इस्लामाबाद जो वेस्टर्न साइड है, उसके 3 जो UC के चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने क्या गुनाह किया, वो जो FIR मैंने आपको पेशावर में बताई थी, उनका गुनाह ये था कि वो स्वीडन में जो कुरान हकीम की डिसक्रेशन और हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा की तौहीन की गई, और वहाँ पे उस जुर्म के ख़िलाफ़ वो एक एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में। जब इमरान खान ने कॉल दी थी, वो उसमें गए और उनको पकड़ के 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। आज उस केस में फादिल जज साहब ने उनके वकला को, मेरी लीगल टीम यानी उसको और उनके रिश्तेदारों को मिलने की इजाज़त दी है, और साथ ही 1 दिन बाद का नोटिस हो गया, यानी परसों अब उनके केस को सुना जाएगा। उसके साथ ही जो उमर है, उमर आवान, अली आवान, हमारे जो MNA, उनका भाई, इस्लामाबाद से MNA, उनका भाई, उसको उठा लिया गया। उनका कल मुकदमा लगा हुआ है। और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 नई FIR हैं। इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा था, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बेशुमार मुकदमे किए हुए हैं। कोई फौजदारी अदालत बाकी नहीं रही, कोई हाई कोर्ट बाकी नहीं रहा, कोई इलेक्शन कमीशन खुद बैठ के, जब बाकी जगह से उसको कुछ नहीं मिलता, वो मुकदमे अदालतें फेंक रही हैं, उनको ट्रैश की टोकरी में फेंक रही हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन खुद बैठ जाता है। और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके बारे में जब पार्टियों की लिस्ट छापता है तो वो कहता है जी टाइपिंग की गलती से तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पार्टियों में ही शामिल नहीं की गई। ये उस जो वारफेयर चल रहा है कि हम इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, हम -1 करेंगे, लेकिन नहीं हो सकता। उसके लिए मैंने आपको अभी एक क्लिप दिखाई थी एक सीनियर सिटीजन की, और बेशुमार लोग पुरजोश यूथ उनके साथ खड़ी हुई है, उसको ज़रा थोड़ा सा हल्का सा फिर एक नज़र मार लीजिएगा। लेकिन ये जो इमरान खान के हक़ में बोलने वाले हैं, ये किसी एक मुल्क तक अब महदूद नहीं रहे, ये किसी एक इदारे तक महदूद नहीं रहे, और किसी एक बर-ए-आज़म तक महदूद नहीं रहे। दुनिया में इमरान खान के हक़ में किस तरह से आवाज़ बुलंद हो रही है, वो भी आप देख लीजिए। इलेक्शन जूं जूं नज़दीक आता जा रहा है, और ये हफ्ते रह गए हैं चंद, जिनके अंदर इंशाअल्लाह, अब तो गिनती के दिन है, गिनती के हफ्ते भी नहीं है, इनके अंदर ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और फिर कोशिश की जा रही है कि कोई पार्टिजन आदमी अपने क्रोनीज़ में से लगाया जाए, जो सिस्टम लगाया जाए, जिस तरह से रिग करने की कोशिश करें, जो मर्ज़ी कर लें, इमरान आएगा, इमरान ने ही आना है, और इमरान के ज़रिए ही इस मुल्क को हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मंज़िल मुराद, जिसको पाकिस्तान के कौमी तराने में हफीज़ जालंधरी ने और अल्लामा इकबाल ने अपने ख्वाब के अंदर, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तकरीरों के अंदर कहा था, खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है। वो वक्त करीब आ पहुँचा है, इसलिए मुख्तलिफ घबराहट के इजहार के पैराए हैं, तरीके हैं, वारदातें हैं, जिनके ज़रिए मज़ीद झूठी FIRों में इमरान खान को नामज़द किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिला जवाज़, वो एक ही चीज़ जिसको वो सारी जगह भी यूज़ किया जा रहा है, क्रिमिनल अदालत में भी, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी पूरी तवज्जो फेयर, फ्री, इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन कराने के लिए उसको ऑर्गेनाइज़ करे पहले, और फिर उसको होल्ड करे, ताकि पाकिस्तान किसी नए बहरान में, एक मुसीबत में से, जिस तरह कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वो ना हो जाए किसी तरह से। और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे, इसलिए कि आप इलेक्शन के सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदार हैं, और पाकिस्तान के अरबों रुपए इस इलेक्शन प्रोसेस में आपके ज़रिए से ही खर्च होते हैं। कल फिर बात करूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।